بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے فلسطین پر جو حماس اور یہودیوں کا ٹکراؤ ہے، حماس جو تنظیم ہے وہ عقل سے، منہج سے، کتاب و سنت سے بھی ناواقف اور عاری ہے۔ جہاں پر غیر مسلم کا غلبہ ہے، قوت میں، تعداد میں، ہتھیار میں، وہاں ان سے مسلح جدوجہد کرنا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ اب آپ دیکھیں، انہوں نے 200 میزائل داغے ہیں، یہودیوں نے سارے 198 کے قریب میزائل فضا میں تباہ کر دیے، ایک دو گرا ہے۔ بیٹا بات سن، اب انہوں نے جو مارے ہیں، اب تک 100 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے، 500 زخمی ہو گئے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کروڑوں یہودیوں عیسائیوں سے ایک مسلمان کی حرمت زیادہ ہے۔ کس کی حرمت زیادہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالیں، بات بیٹھ کر کریں۔ پچھلے سالوں میں بھی لڑائی شروع کی، مار مار کے انہوں نے حشر نشر کر دیا، پھر جا کر جی بیٹھ جو لڑائی شروع۔ حماس کی اس طرح کی حرکتوں کا نقصان مسلمانوں کو، امت کو بھرنا پڑ رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حماس اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، ان میں بڑے سارے جو ان کے قائدین ہیں بد عقیدہ بہائی ہیں، جیسے قادیانی ہے نا، ایسے ہی بہائی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ بہاءاللہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ حملے کرتے ہیں۔ اور حملوں کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ امت مسلمہ کو، اہل السنہ کو، مسجد کے نمازیوں کو۔ بھئی اسلام کے اندر خروج کی شرائط ہے۔ مجھے یہ بتائیں، حضرت حسین کی شان اور ان کی ہیبت سے بڑھ کر کسی کی ہیبت ہے؟ ان کے ساتھ حاکم وقت نے کیا کیا؟ کسی سے پوشیدہ یہ چیز ہے؟ تو جب امت میں کسی کی شان ان سے زیادہ نہیں، علماء کہتے ہیں حاکم کافر بھی ہو تو اس کے خلاف خروج نہ کرے۔ کیا ہوگا؟ وہ مارے گا، اور وہ مار رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہوا ہے؟ ایک قتل سے بات چلی تھی، 100 بندہ جو ہے وہ اب تک شہید ہو چکا ہے، اور کب یہ سلسلہ رکے گا پتہ ہی نہیں۔ تو جب اس ملک پر یہودیوں کا قبضہ ہے، ان کا تسلط ہے، ان کی رٹ ہے، ان کی قوت ہے، اور مسلمان وہاں پہ مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، بے بس ہیں، تو پھر نقصان۔ جیسے کشمیر میں بھائی مجاہد پاکستان سے گیا ہے، 2 فائر کر کے آ گیا، بھاگ گیا، پاکستان میں غازی ہونے کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ادھر مارٹر گولے پھیر پھیر کے انہوں نے پورا گاؤں تباہ کر دیا۔ کہاں کی عقل مندی ہے؟ 70 سال سے مار کون رہا ہے؟ کشمیری مسلمان۔ لڑاؤ فوجیں، لاہور سے چڑھاؤ ادھر امرتسر، فوجیں لڑاؤ گے پھر نتیجہ نکلے گا، یا ہمارے ملک پہ قبضہ ہو جائے گا یا ان پر قبضہ ہو جائے گا۔ خود جنگ بندی کے معاہدے ہیں، اور پروکسی وار کر کے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بولو یار، امت کا، مسلمانوں کا۔ کبھی وہاں پہ بنیے کافر مرے ہوں؟ یہ پروکسی وار ہے، یہ امریکہ، CIA مسلمان حکمرانوں کو استعمال کر کے تنظیمیں بناتے ہیں، اور پھر ان سے مقاصد لیتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں۔ اب داعش، یہاں پہ کئی کملے پاگل نوجوان داعش ڈیبیاں لگائی ہوئی ہیں، امیر المومنین بغدادی، اور میں نے کہا پھٹے منہ تمہاری عقل کا بھی ماتم کرنا چاہیے۔ عراق کے اندر شیعہ مار رہے ہیں۔ کون مار رہے ہیں؟ شیعہ۔ تو امیر المومنین، اسی شام کا دوسرا بارڈر یہودیوں کو لگتا ہے، شیعہ ماری یا ہوتے یہودی ایک بھی نہیں مارنا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ جو مسلمانوں کا گروہ ہے اس کو مارنا ہے، اور جو خبیث قسم کے کافر ہیں، وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مسلمانوں کو مارو، فوج کو مارو، پولیس کو مارو، عوام کو مارو، بینک لوٹو، جبری زنا کرو مسلمانوں کے ساتھ۔ کون کر رہے ہیں؟ امیر المومنین۔ امریکی کوئی نہیں مارنا، یہودی کوئی نہیں مارنا۔ اور یہ کیسا جہاد ہے؟ سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اسلام میں جہاد مسلمان کے خلاف نہیں، کس کے خلاف ہے؟ کافر کے۔ کافروں سے جفے مارتے ہیں، ان سے ڈالر لیتے ہیں، اور قتل کن کو کرتے ہیں؟ یہ خوارج ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی
فتنہ ہے جس کے بارے میں خبردار کیا. تو بندے کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی عداوت میں حد سے بڑھ جائے. یہ سارے بناسپتی مجاہدین ہیں. کافروں کے بارے نرم اور مسلمانوں کے بارے میں. اور پھر کافروں کے بارے میں بھی وہ پالیسیاں ہیں کہ جن سے پھینٹی پھر مسلمانوں کو پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں کشمیر کا جہاد ہے, پاکستانی آرمی لڑے. دیکھو آزاد ہوں کہ نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنہ آتا تو علماء کو پتہ چلتا, جو چلا جانے ہر جاہل کو پتہ چل جاتا. امام البانی رحمہ اللہ سے کسی بندے نے سوال کیا کہ بوسنیا میں آذربائیجان میں جاؤں مدد کرنے کے لیے. وہ فرمانے لگے تیرے پاس ایسی مدد ہے کہ جس سے تو فوج کا مقابلہ کر لے, حکومت کو گرا دے. کہتا نہیں میرے پاس تو نہیں مدد, میں تو کلیشن کوف چکی پھرنا. انہوں نے جی میں وہ مار دینے پہ جا کے تو بھی مار جا. مدد تو کرو کہ جس سے تم ظلم اٹھا لو. یہ کیا مدد ہوئی؟ وہ بھی مار پہ کھاندے نے, میں جاواں 2-4 ڈس کراں وہ اور پھیٹی پان. یہ شہیدوں کے پیچھے بچے دلتے رہے. ہاں. بڑی حماقتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے والا, نبی کی دعاؤں سے بچ رہے ہیں. ان سے اظہار محبت فلسطینیوں سے کشمیریوں سے بھائی دعا کریں, اپنے حکمرانوں پر, مسلمان حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ان پر دباؤ ڈالیں. معاشی سرگرمیاں جو دنیا میں طریقے ہوتے ہیں جی, بائیکاٹ وغیرہ, کافر کی معیشت اس کا رب ہے. انہوں نے رب مارن دا, جھوٹا رب مارن دا طریقہ ہے, ان سے بائیکاٹ معاشی کریں. پر یہ کر نہیں سکتے. جڑا جوائی یہودیاں دا ہوئے انہیں کی یہودیاں دے خلاف کرنا ہے یار. یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ سمجھ دے.